ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں پوری سادگی کے ساتھ جاتا ہوں الحمدللہ۔ مجھے نہ کھانے کا ٹینشن ہوتا ہے، نہ رہنے کا ٹینشن ہوتا ہے۔ میزبان جو کھلاتی وہ کھا لیتا ہوں، بلکہ اس سے بھی کم کھاتا ہوں۔ ہائی فائی ہوٹلوں میں رہنے کی مجھے خواہش بھی نہیں، زیادہ مسجد اور مدرسے میں
ठहरने का मुझे इरादा होता है। हमारे बड़ों का हुक्म भी यही है। लेकिन सफर में एक टेंशन तो जरूर रहता है, वो माइक का। और मुंतजिमीन इजलास हमेशा जलसे में तमाम चीजों का इंतजाम बड़ी गहरी नजर से करते हैं, लेकिन माइक के मसले में गाफिल क्यों हो जाते हैं पता नहीं चलता। मेरे हाल बीच में एक छोटी सी रुकावट हुई, अल्लाह का करम हल हो गया। लेकिन सेल्फ सर्विस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है कि बयान भी मुझी को करना है, माइक भी मुझी को पकड़ना है। स्टान इतना कमजोर हो गया जितनी कांग्रेस कमजोर हो गई है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहब्बत के तरीके से मैंने इस बात की तरफ रोशनी डाल दी, आइंदा कभी जलसे करने का मौका मिले तो इन तमाम बातों पर खास लिहाज रख लूं, ताकि मुकर्रिरीन को पूरे इत्मीनान के साथ बात करने का मौका मिले। सुकून कल्ब और इंतजाम अच्छा ना हो तो मुकर्रिर का जहन खुलता नहीं। और आप सामीन हजरात भी जहां तक हो सके जलसों में मोबाइल से बचें। बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ी बेअदबी है। और मोबाइल हमारी जिंदगी में ऐसे दाखिल हो गया, अगर मोबाइल बंद हो जाए दुनिया से पता नहीं कि कितने लाख और करोड़ जनाजे उठ जाएंगे। एक जरूरत की चीज है, उसे बवक्त जरूरत ही इस्तेमाल कीजिए। उसे इतना अपनी जिंदगी में दाखिल और शामिल मत कीजिए कि उसके बगैर हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाए। अमल करेंगे? मुंडी भी नहीं हिला रही ना। हजरत क़िबला दामद बरकातुम तशरीफ फरमा है। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ, छोड़ डालो मौलवी साहब, छोड़ डालो, आ जाओ आप तशरीफ रखो। इस जमाने का सबसे बड़ा तकवा मोबाइल से बचना है। किससे बचना? मोबाइल से। शायद मेरी बात काबिल इस्लाह होगी, कसीर तादाद में उलमा बैठे हैं, फिर भी अर्ज करने की जुर्रत करता हूँ। रोज तहज्जुद पढ़े तब भी तकवे की सनद नहीं। बाहया व बाशर्म रहे, माँ और बहनें बैठी हुई हैं, सर ता पा बुर्का हिजाब व निकाब में रहे तब भी तकवे की सनद नहीं, जब तक मोबाइल से न बचे। वरना अच्छे अच्छे बुरके वालों को हमने मोबाइल के फितनों में देखा है। बात सही है कि गलत है? अरे मुंडिया तो भी हलाओ रे बाबा, बिल्कुल करीब में औरता बैठे ही। इसराइल की तरह बमबारी हुई तो हमारी हालत फलस्तीन की हो जाएगी। अच्छे अच्छे दाढ़ी वालों को हमने मोबाइल के फितने में देखा है।
جن کا وقت زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزرتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی ہم نے موبائل کے فتنوں میں دیکھا ہے۔ زیادہ سمجھ میں نہ آئے بات، پھر بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اچھے اچھے جید علماء کو ہم نے موبائل کے فتنوں میں دیکھا ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی، جس کی فضیلت سے کون سا مسلمان واقف نہیں؟ جہاں جا کر آنے پر نجات کا یقین رکھتا ہے ایک مسلمان، اللہ کرے کہ نجات ہو، ہم نے اس جگہ پر عبادت کرنے والوں کو بھی موبائل کے فتنوں میں دیکھا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ موبائل سے بچنا اس وقت کا سب سے بڑا تقوی ہے، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، مجلسوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں۔ حقیقت تو یہ شریف صاحب میرے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہے نا موبائل، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہم علماء کے پاس موبائل اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس لیے کہ موبائل میں ہمارا بہت زیادہ مطالعہ ہو جاتا ہے، اور ہمارا موبائل کتابوں کا خزانہ ہے۔ یقین نہیں آیا تو 2 دن تمہیں رکھ لو میرا موبائل، تمہارا موبائل 2 دن منجے دے ڈالو، ہے ہمت؟ بچوں، ابھی عنوان پر آیا نہیں، میں تقریر نہیں کیا، مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم بطور خاص موبائل سے بچو۔ موبائل تمہارے ایمان کے لیے حملہ ہے، موبائل تمہاری عزت اور آبرو کے لیے ایک داغ ہے، موبائل تمہاری پاکیزہ زندگی کے لیے ایک شک ہے، موبائل تمہارے اعتماد کو برباد کرتا ہے۔ اس سے بچوں میری مائیں اور بہنیں، اور اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو اس سے بچاؤ۔ اور حضرت والا اجازت دے تو یہ جملہ عرض کروں کہ جو ماں اپنے بچوں کو موبائل سے بچاتی ہے، وہ ماں اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا کر رہی ہے۔ قرآن پڑھا کر سنانے والی مائیں چلے گئیں، دعا پڑھا کر سنانے والی مائیں چلے گئیں، اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ و اولیاء کے واقعات سن کر سنا کر سونے اور سنانے والی امت کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں چلے گئیں، کون رہ گئیں؟ موبائل دیکھ کر دکھا کر سلانے والی رہ گئی۔ اسی کا نقصان آج ساری دنیا میں مسلمان بھگت رہا ہے۔ عقل مندوں پر میری نظر پڑ رہی ہے، سوچتے ہوں گے کہ مولانا مسلمانوں کے نقصان کو اور موبائل کو کیا تعلق ہے؟ موبائل ایک ہتھیلی برابر کا ڈبہ ہے اور مسلمانوں کا نقصان ایک الگ ہے، اس سے اس کو جوڑ کہاں کا؟ سوال صحیح ہے، صحیح ہے سوال۔ کیا گاؤں کا نام ہے؟ کندی۔ میں کندی کی بات نہیں کر رہا ہوں،
ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں، سارے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، اور سارے عالم اسلام کے حالات کو میں موبائل سے جوڑ رہا ہوں، موبائل سے، اور بظاہر یہ جوڑ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خاص جلسہ ہے آج ماں اور بہنوں کے لیے اور اس مدرسے کی فارغات کے لیے۔ انہی سے مجھے پردے میں بات کرنا ہے۔ یہ جو مرد بیٹھے ہیں نا، وہ میری ہمت کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں بول کو تو اچھے اچھے نہیں بچے، ہمارا حساب ہی نہیں ہے۔ سنو غور سے، آج اس مقدمے میں ایک درد پیش کرتا ہے، درد پیش کرتا ہے اور علاج بھی پیش کرے گا۔ عمل کرو، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں نتیجے دیکھیں گے، ورنہ ہماری نسلیں نتیجے دیکھیں گی۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کی جو یہ حالت ہے نا، اس حالت کی وجہ ہی موبائل ہے۔ کیا جوڑ ہے موبائل سے سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے حالات کا؟ موبائل سے جب ہمارا رشتہ مضبوط ہوا، توجہ چاہتا ہوں خاص طور پر حضرات علماء سے، بات اگر غلط ہو تو ابھی میری اصلاح کر دے۔ موبائل سے ہمارا جب رشتہ مضبوط ہوا تو ہمارے گھروں میں اچھی نسلوں کا پیدا ہونا بند ہو گیا۔ اور میں کان پکڑتا ہوں بات میری غلط ہو جائے، کیونکہ صاف بات کر کر کے شاید اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑا بدنام میں ہی ہوں۔ اس وقت سارے عالم اسلام میں آپ ایک صلاح الدین ایوبی بتا نہیں سکتے۔ اس وقت سارے عالم اسلام میں ایک محمد بن قاسم نہیں بتا سکتے۔ اس وقت سارے عالم اسلام میں ایک عبد الرحمن فاتح نہیں بتا سکتے۔ اور جن لوگوں کا میں نے نام لیا، یہ آسمان سے اترنے والے فرشتے نہیں، ماؤں کے پیٹ اور گود کا سفر طے کرنے والے انسان ہیں۔ اور ان کے ایمان اور ان کے اعمال اور ان کے تقوی اور ان کے طاقت میں 50% سے زیادہ ان کے ماؤں کا ہاتھ رہا۔ آئی بات سمجھ میں جن لوگوں کا نام لے رہا ہوں نا، ایسے ہزاروں افراد ہیں، حضرات ہیں۔ چلو حضرت صلاح الدین ایوبی ہی کا نام لے لیں۔ صلاح الدین ایوبی معلوم آپ کو؟ ارے معلوم نہیں معلوم؟ پٹن چرو میں ہی نہیں؟ دوسری وہ شخصیت جن کو بیت المقدس دشمنوں کے ہاتھ سے آزاد کرانے کا شرف ملا، اس کے بعد سے لے کر اب تک بیت المقدس ترس رہی ہے اور سوچ رہی ہے کیا ہوا اس امت کو کہ پھر تیسرا صلاح الدین ایوبی عمر کی شکل میں کیوں نہیں پیدا ہوا۔ اچھی تقریریں سننے کی عادت پڑ گئی اور ہم لوگوں کو مضمون بنا کر بیان کرنے کی عادت پڑ گئی، لیکن عمل تو نہ ادھر سے ہے نہ ادھر سے ہے۔ مجھ جیسا طالب علم بھی یہی چاہتا ہے کہ میں تقریر اچھی سے اچھی کروں، لوگوں کی واہ ملے، اور آپ جیسے حضرات بھی چاہتے ہیں کہ تقریر اچھی سے اچھی سنے تاکہ ہمارے کانوں کو مزہ ملے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں ہے نا۔
یہ بچوں کو ذرا بٹھاؤ بھی، یو پی سے آج سیکھتا نا بچے، یہ ہے چھوٹا سا گاؤں لیکن ہنگامہ دیکھو، دیکھو اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، دیکھو 4 موبائل کا سائز نہیں ہے اس کا، 4 موبائل کا سائز نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی وجہ سے میرے بھائیوں، آج ہمارے ان بچوں کا قوت حافظہ بھی کمزور ہو گیا، ان بچوں کا قوت حافظہ بھی کمزور ہو گیا، ورنہ بچپن میں دماغ بہت تیز ہوتا ہے، بالغ ہونے تک دماغ بہت تیز ہوتا ہے، بہت تیز۔ بالغ ہونے کے بعد دماغ میں کچھ اثر پڑتا ہے، کیونکہ اب انہیں بڑا ہوگا نا، لڑکا ہو کہ لڑکی، عورتیں تمہیں بھی سنو، بالغ ہونے تک۔ اسی لیے مدارس عربیہ میں حفظ کے شعبوں میں نابالغ بچوں کو داخل کرنے کی شرط اس لیے لگاتے ہیں کہ یاد جلدی ہوتا ہے۔ اور میں بھی مدرسے کے ماحول میں رہتا ہوں، حضرت عارف بلّہ بھی مدرسے کے ماحول میں رہتے ہیں، سامنے بیٹھے علماء کرام مدرسے کے ماحول میں رہتے ہیں۔ ہم اپنی حقیقت بیان کریں کہ آج سے 20 سال پہلے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی میموری جیسی تھی، آج ویسی نہیں ہے۔ اور مدرسے کو بچے آتے کب؟ 8 9 10 سال کے بعد آتے، پیدا ہوتے ہی اسپتال سے بھیج ڈالتے ہیں کیا؟ 8 9 10 سال آپ رکھ لے کر اتنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ 8 9 10 سال تک بچوں کا ذہن خراب کرنے والے کون؟ نگاہ خراب کرنے والے کون؟ اثر دماغ میں پڑتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، ساتھ میں اطباء بھی فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں میری مائیں اور بہنیں اور میرے بھائیوں، میرے ذمہ داروں، صوفیہ بھی کہتے ہیں، اطباء بھی کہتے ہیں کہ جس کی نگاہ پاک نہیں، اس کا دماغ صاف نہیں۔ نگاہ کا اثر دماغ پر پڑتا ہے، دماغ پر۔ زبان کا اثر، منہ کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن الجلا رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، نام ہے ان کا حضرت عبداللہ ابن الجلا، حافظ قرآن بھی، مفسر قرآن بھی، محدث بھی، فقی بھی، ولی بھی، صوفی بھی۔ حضرت خود فرماتے ہیں، بڑھاپے میں میرے دل دماغ سے قرآن پاک نکل گیا، حافظ تھا بھول گیا۔ یہ واقعہ بولنے پر میں مجبور ہوتا ہوں، لیکن جب میں بولتا ہوں تو میرا دل بھی کانپتا ہے۔ اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، لیکن ڈرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن الجلا فرماتے ہیں کہ میں بڑھاپے میں قرآن بھولنے لگا، حالانکہ روز پڑھتا تھا، میں قرآن روز پڑھتا تھا۔ ناظرہ پڑھنے والوں کے مقابلے میں حافظین قرآن کو قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا آسان ہے نہیں ہے؟ ایسے حافظین قرآن بھی گزرے ہیں جو روزانہ بلا ناغہ پوری زندگی ایک پارہ پڑھتے، ایسے بھی گزرے ہیں کہ 2 پارے پڑھتے، ایسے بھی گزرے ہیں کہ 3 پارے پڑھتے، ایسے بھی گزرے ہیں کہ روزانہ 10 پارے پڑھے، ایسے بھی گزرے ہیں کہ روزانہ 15 پارے پڑھ کر 2 دن میں ایک قرآن پاک ختم کرنے والے اولیاء پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں کہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ اب بھی ہے، اب بھی ہے۔ مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی ایک مرتبہ، سن رہی سوری؟ مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی،
مسجد قباء کے پاس ایک صاحب پکے عربی، ان کے گھر میں دعوت ہوئی، اور دعوتاں ہمیں کب چھوڑتے ہیں؟ نماز چھوڑے تو بھی دعوتاں نہیں چھوڑتے ہمیں. خالی مجلس میں بیٹھ کو بولے فبروری کی 15 تاریخ کو بیٹی کی شادی ہے، ذکر کرے سو اسے بھی دعوت سمجھ جاتے ہمیں. اس میں فتویٰ بھی لگا دیتے. دعوت قبول کرنا سنت کتے نہ حضرت، پھر داڑھی رکھنا کیا حرام؟ مطلب کی سنتیں ہم نے بڑا پکا یاد آتے اور اس پر ضرور عمل کرتے. میٹھے کے بارے میں تو اللہ بچانا، 2 پلیٹ بریانی کھا کو بھی اتنا چھوٹا سا میٹھے کا کٹورا نہیں چھوڑتا. نہیں 2 پلیٹ کھایا، آپ کعبہ جگہ ہے تو بولتا جگہ تو نہیں حضرت، سنت چھوڑنے دل نہیں ہوتا. ارے چل رہا نہیں چل رہا؟ جگہ تو نہیں حضرت، 2-3 پلیٹ کھا لیا لیکن سنت چھوڑنے دل نہیں ہوتا حضرت. مطلب کی سنت ہے نا. اور وہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول کو میٹھا بہت زیادہ پسند تھا. بالکل صحیح. کھارا اور کھٹے سے نبی نے نفرت بھی نہیں کی. نمک کے بارے میں تو نبی نے فرمایا جس گھر میں نمک ہوتا ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے. آقا نے فرمایا نمک بہترین سالن ہے. آقا کے دسترخوان احادیث میں موجود ہے، کبھی روٹی آقا نے سالن سے کھایا، کبھی روٹی آقا نے شہد سے کھایا، کبھی روٹی آقا نے سرکے سے کھایا، تو کبھی روٹی آقا نے نمک سے بھی کھایا. ہمیں نمک سے کبتی بھی روٹی کھائے. ہمارے ساس کے گھر میں روٹی بھی نمک رکھے تو چھوڑیں گے ہمیں؟ ہنسے تو معلوم ہوتا وہ گھر ریج وہ گاؤں میں رہنا نہیں، فیصلہ کر لیں گے ساس کے گھر میں. میں بنگلور میں فیصلے بھی کرتا ہوں مولوی صاحب، اب ذرہ بزی ہوگا بول کر چھوڑ دیا، پھر بھی اتنے کاغذات ہیں فیصلے کے تقریباً. وقت نہیں ہے میری، صبح کہیں شام کہیں. ایک فیصلہ بڑا عجیب آیا میرے پاس. لڑکا لڑکی میاں بیوی آپس میں لڑ لیے. ان کو جوڑنے کے واسطے میں نے دونوں گھر والوں کو بلایا، لڑکی لڑکی کے ماں باپ کو، 2-3 رشتہ دار کو، لڑکے لڑکے کے ماں باپ کو، ان کے 2-3 رشتہ دار کو بلا کر مسجد میں فیصلہ. ادھر لڑکی لڑکی کے رشتہ دار، ادھر لڑکے لڑکے کے رشتہ دار. اب میں پہلے لڑکی کو پوچھا کیا قصہ، کدھر قصہ، ٹھیک ہے تو ایک ذرہ رسپانس دینا نا. ہمیں نہیں دیے تو پھر اس کے اوپر مودی جی کا احسان زیادہ ہو جائے گا. یہ مولوی صاحب برابر نہیں، مودی صاحب برابر. اس لیے میں پہلے اسے پوچھا کیا بیٹا قصہ، کیا ماں کدھر ماں. اب انہوں ایسا کرتی ہیں حضرت، ویسا کرتے ہیں حضرت، ایسا ستاتی ہیں حضرت، ویسا ستاتے ہیں حضرت، بات کرتے نہیں حضرت، رات کو لیٹ آتے ہیں حضرت. ابھی کیا کیا کی بولی وہ پورا بولنے نہیں ہوتا منجے. کیا ہے سپریم کورٹ کیا یہ ہے؟ پورا سن لیا. پھر چھکرے سے پوچھا، اب انہیں بھی بولنا نہیں، انہیں ستاتی حضرت، میک اپ نہیں کرتی حضرت، اچھے کپڑے پہنتی نہیں حضرت، محبت سے بات کرتی نہیں حضرت، بولے تو قبول کر سکتے. انہیں گھوگو بول رہا ہے حضرت شادی ہو کو 6 سال حضرت، ہمارے ساس کے گھر میں کب تو بھی منجے پائے کھلائی کا پوچھو حضرت. اس کی ایسا معلوم ہو رہا ہے شادی کے راستے پائے کھانے کے واسطے گھگو. پائے کا اور ایک نام بھی ہے لاتا. ہمارے بنگلور میں بولتے، یہاں کیا بولتے معلوم نہیں ہے. پاوا بھی بولتے، لاتا بھی بولتے، پیر بھی بولتے، پایا بھی بولتے. کھانے کی بات جب آ جاتی ہے تو اسے پایا بول کر ادب سے بولتے، ورنہ میں بکرے کے لاتا کھایا گا تو اچھا نہیں دکھتا، میں گائے اور بیل کے لاتا کھایا گا تو اچھا نہیں دکھتا، پیر کھایا گا تو اچھا نہیں دکھتا، پاواں کھایا گا تو اچھا نہیں دکھتا. کسی نے ایک اچھا سا لفظ جوڑ دیا ہے جس کے لفظ ہی سے مزہ ملتا ہے، پایا پایا بول کر.
نمک نمک بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. میٹھا بھی نبی کو پسند تھا، کھارا بھی نبی کو پسند تھا، لیکن نبی زیادہ توجہ میٹھے کو دیے، اور اسی لیے ہماری غذا کی ابتدا ہی مٹھاس ہے. پیدا ہوتے کندھا میں بچے پیدا ہوتے، ارے نہیں ہوتے کیا؟ امریکہ سے منگاتے ہیں. ارے ہوتے نہیں ہوتے، منڈی تو بھی ہلاو رے بابا. نہیں ہوتے کہ تو بولو دعایاں بھی ہیں دوایاں بھی ہیں. بچے ہوتے نہیں ہوتے؟ ہوتے الحمدللہ. بچہ پیدا ہوتے ہی صلاح الدین ایوبی پہ بات کرتے کرتے یہاں تک آیا ہوں میں آپ کو. موبائل سے بات کرتے کرتے حضرت صلاح الدین ایوبی پر گیا، اور وہاں سے بات کرتے کرتے یہاں تک آیا ہوں. اللہ میرے مختصر سے وقت میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ جلسے کا اہم مقصد ختم بخاری ہے، جو انشاءاللہ تعالی حضرت والا فرمائیں گے. بچہ پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے الحمدللہ، ہوتا بھی ہے کرنا بھی ہے. کبھی ایک دو نہیں کرنا، کثرت سے کرنا، کثرت سے. میری مائیں اور بہنیں اور وہ بچیاں جو بخاری شریف کی ایک نصاب مکمل کر رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مشکات بھی پڑھی ہوگی، ترمذی پڑھی ہوگی، مسلم شریف پڑھی ہوگی، ابن ماجہ پڑھی ہوگی. تمہارے خصوصیات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے صفات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور آقا نے یہ فرمایا کہ عورتوں کی دو بڑی اچھی صفات ہے، ایک ودود ایک ولود. اور مردوں سے کہا کہ تم شادی بھی کرنا چاہو تو اس عورت سے شادی کرو جس کے اندر ودود ہو اور جس کے اندر ولود ہو. ودود کسے کہتے ہیں؟ زیادہ محبت کرنے والی بچی سے آقا نے فرمایا شادی کرو، اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی بچی سے آقا نے فرمایا شادی کرو. آہا، پیغمبر کا کیا فرمان ہے. میری آپا درود پڑھ لے، میرے بھائی درود پڑھ لے. میرے آقا کا ایک ایک جملہ رب کعبہ کی قسم سمندر چھوٹا ہو سکتا ہے، اس جملے کی شرح چھوٹی نہیں ہو سکتی. آقا نے کیا فرمایا؟ شادی کرو تو اس سے کرو. مردوں سے خطاب فرمایا، نوجوانوں سے خطاب فرمایا. میرے سے آقا نے فرمایا، آپ سے آقا نے فرمایا. کیا فرمایا؟ شادی کرو تو اس سے کرو جس کے اندر دو صفات ہو. مزید دوسرے صفات کے علاوہ دو صفات روایت بتا رہا ہوں. ایک، اس کے اندر محبت کا مادہ زیادہ ہو. دوسرا، بچے پیدا کرنے کی طبیعت خاصہ ہو. شارحین نے خود سوال بنا کر جواب بھی دیا. کیسے معلوم ہوگا؟ محبت تو شادی کے بعد ہوتی ہے، اس زمانے میں، اس زمانے میں نہیں. ہم، اس زمانے میں محبت میں نے قبول کیا بولے تو تب اللہ تعالی محبت دیتے تھے. اب وہ بولنے سے پہلے پوری محبت واٹس ایپ میں ختم ہو رہی ہے. نہیں، فیس بک میں پوری محبت ختم ہو رہی ہے. میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، جن کے خلیفہ اب ختم بخاری فرمائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ، کیا قسمت ہے ہماری. میں کہتا ہوں خلفاء کو دیکھنا بھی شیخ کو دیکھنے کے برابر ہے، خلفاء کو ملنا بھی شیخ سے ملنے کے برابر ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو صحابہ کی عظمت بڑھ گئی. دوسرے نبیوں کو دیکھنے والے بھی تھے، ایمان کے ساتھ دوسرے نبیوں کو دیکھنے والے اصحاب بھی تھے، لیکن میرے نبی کے اصحاب کا مرتبہ کیوں بڑھا؟ اس لیے بڑھا کہ میرے نبی، میرے صحابہ نے اس نبی کو دیکھا ہے جس نبی نے خدا کو دیکھا ہے. صحابہ نے میرے نبی کے چہرے انور، نگاہ انور کے ذریعے سے خدا کا دیدار کا مزہ لیتے تھے. خلفاء سے ملنا بھی شیخ سے ملنے کے برابر ہے. میرے شیخ قطب عالم آپ کے بھی شیخ ہوں گے، کتابیں بھی موجود ہیں حضرت کی. شرم و حیا ایک زبردست کتاب ہے حضرت کی.
حضرت نے اس کتاب میں لکھا ہے شادی سے پہلے اس نعمت کو جو خرچ کرتا ہے شادی کے بعد اس نعمت کا محتاج ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ منڈی بھی نہیں ہلا رہی تمہیں بھی خرچ کر ڈالے دکھتا۔ شادی سے پہلے جو اس نعمت کو خرچ کر دیتا ہے وہ شادی کے بعد محتاج ہوتا ہے۔ جو شادی تک اس کی حفاظت کرتا یا کرتی ہے اللہ تعالی شادی کے بعد اس نعمت میں اضافہ ہی اضافہ فرماتے ہیں۔ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا، ابھی بالغ نہیں ہوا محبت کے چکر میں پھنسا ہے، بالغہ نہیں ہوئی محبت کے چکر میں پھنسی ہے، پڑھے لکھے بھی ان پڑھ بھی اچھے بھی برے بھی۔ میرے پاس ایک نوجوان کو پکڑ لگا ہے ماں باپ، حضرت کہاں کی دعا کرا کو ہمیں اسے پیدا کرے حضرت، شادیوں کو 8 سال تک بچے نہیں تھے حضرت، دعائیں بھی کرے فلیتے بھی کرے، اللہ والوں کے خبروں کے پاس بھی گئے، کہاں کی گئے حضرت، اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کریا کی؟ اللہ ایک بیٹا دیا اور اسے اتنی محبت سے پالے، اتنی محبت سے پالے، اتنی محبت سے پالے حضرت، شاید دنیا میں کوئی ماں باپ نہیں رہیں گے جو اتنی محبت انہوں اپنی طرف سے بولے۔ میں پوچھے اب کیا مسئلہ ہے حضرت؟ ابھی نے ایک پھوٹی کے پیچھے پڑ گا ہے حضرت، ذرا سمجھاؤ حضرت۔ میں اسے پکڑ کو سمجھایا، کرتے ہی غلطیاں تم نہ، محنت ہم نہ کرنا پڑ رہا ہے، وہ بھی فری میں کرنا۔ اب میں اسے بلا کو سمجھایا کیا با قصہ، امی ابا بول رہی سو صحیح کیا با؟ صحیح حضرت، وہ بھی رتی بھی شرما رہا نہیں ہے، سلمان خان کا بھتیجا دکھ رہا ہے۔ کئی کو با کرا میں کیا بھی کرانی حضرت، محبت میں کریانی حضرت، مجھے ایکٹنگ بھی کرنا نہیں آتا انہیں جو کریا، بول رہا میں محبت بھی نہیں کریا حضرت، محبت ہوگی سو گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عارف باللہ ہے، پوچھ کر دیکھو، کئی صوفیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کرنے والے کام کے کرنے کو تقوی نہیں کہتے، بچنے والے کاموں سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں۔ کرنے والے کاموں کے کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، تقوی حاصل کسے ہوتا ہے؟ بچنے والے کاموں سے جو بچتا ہے یا جو بچتی ہے اسے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری پیاری باتیں بتائی ہے، تمہارے اندر میری ماں اور بہنیں محبت کا مادہ ہو، اور تمہارے اندر میری ماں اور بہنیں کثرت سے بچے پیدا کرنے کی طبیعت ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شارحین نے کچھ سوال کیا ہماری طرف سے اور تحقیق کر کے جواب بھی دیا، کیا کہ وہ بچی اپنے شوہر سے کتنی محبت کرے گی یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ کیسے؟ اس کے ماں اور باپ کی محبت کو دیکھو، بچی کی محبت کا نتیجہ نکلے گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اب تمہارے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے مولوی صاحب بیان کر رہی، ہمارے اوپر ہی فتوے ٹھوکو کی کہتا ہمیں مدرسے میں پڑھے نہیں نا، مدرسے کے میدان کی گھاس کاٹے۔ تحفۃ العلمائی میں حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اذان ہوتی ہے اور اس سے پہلے کوئی دینی کام جاری ہے تو اس آدمی کے لیے اختیار ہے، یا تو آپ اپنے اس کام کو روک دے یا نہیں تو اس کام کو جاری رکھیں۔ دو دینی کام جمع ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی کو اختیار ملتا ہے، اختیار۔ ایک جگہ بیان میں ایک مولوی صاحب بیان کر لے کر تھے، کہتے میرے پاس آئی شکایت، عشاء کی اذان شروع ہوگی،
تو اب مولوی صاحب بیان اسی مسئلے کو سامنے رکھ کر بیان کر لے کری، مجمع سے ایک گھگ اٹھ کو، مولوی صاحب اذان سنائی نہیں دے رہی ہے تم نا، واہ واہ واہ، جبرائیل کا پوترا، میں بولا مولوی صاحب کو تمہیں کیا کرے، میں خاموش رکھا، میں بولا اللہ بچ گیا انہیں وہ جگہ میں رہتا نا، میں خالی اذان سناتا نہیں، اس کی نماز بھی پڑھا ڈالتا۔ علماء کا عمل دلیل سے خالی نہیں ہوتا، علماء کا عمل دلیل سے خالی نہیں ہوتا، نبی کا عمل وحی سے خالی نہیں ہوتا۔ غرض عرض کر رہا تھا میں آپ کے سامنے، ودود و ولود پر بات کر رہا ہوں، کٹ کر دوں گا بات کو کیونکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، اصل مقصد ہمارے سے فوت نہ ہو جائے، اگر فوت نہ بھی ہو تو اصل مقصد پر ہمارے اندر سستی نہ پیدا ہو جائے۔ میری مائیں اور بہنیں، تم سنو ان باتوں کو، تم عمل کرو، تم دین سے رشتہ مضبوط کرو، تم دین سے رشتہ مضبوط کرو، دین پڑھو۔ لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں آج کل بہت سارے اندر باہر اعتراض ہوتے ہیں، وہ بھی مدارس عربیہ میں۔ ہمارے ابھی قریب میں گزرے ہوئے بزرگوں نے مدرسوں پہ، لڑکیوں کے مدرسوں میں کچھ خیالات پیش کیے ہیں، لیکن میں بھی اس وقت کا تو اب میں بوڑھا نہیں، جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا اور ہمارے بڑوں کے میں نے لڑکیوں کے مدرسوں کے متعلق فتوے پڑھے تو میں بھی ان کے فتووں کا دامن تھاما۔ اب مجھے خود اپنا ارادہ بدلنا پڑا، اس پرفتن ماحول میں ہماری بچیوں کو دین گھر سے جب نہیں مل رہا ہے تو پھر مدرسوں کا قائم کرنا واجب ہے۔ تمہیں دین سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، لڑکے ہو یا لڑکیاں، پہلا مکتب مسجد میں جو ہوتا وہ پہلا مکتب نہیں میری آپا، شاید اس سے پہلے اگر تو سنی ہے تو تجھے سلام، ورنہ اس عاجز کے جملے کو تو لکھ کر رکھ لے، آنے والی نسلوں کا یا پیدا ہونے والے بچوں کا پہلا مکتب تیرا پیٹ ہے، تیرا پیٹ۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر آگے کی ڈگری جو ہوتی ہے وہ تیرا گود، اس سے فارغ ہونے کے بعد آگے کی ڈگری جو ہوتی ہے وہ گھر کا ماحول، اس سے فارغ ہونے کے بعد آگے کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ مسجدوں کے مکاتب، اس سے فارغ ہونے کے بعد آگے کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ مدارس عربیہ۔ پہلا مکتب تیرا اپنا پیٹ ہے میری آپا، تیرا اپنا پیٹ ہے۔ تمام اطباء، حکیم، ڈاکٹرز کا اس بات پر اتفاق ہے، جملہ نوٹ کر کے رکھ لے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تمام اطباء کا اس بات پر اتفاق ہے، جس کا پیٹ پاک اس کا جسم پاک۔ بولتے نہیں بولتے کھانے کے عنوان میں، ڈاکٹر تو کھانے کے مسائل تو بیان کریں گے نا، پیٹ جتنا پاک رہے گا اتنا جسم طبیعت سے آراستہ رہے گا۔ تمام بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں نا وہ پیٹ کے انفیکشن ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر میری بات پر بھروسہ نہیں تو آپ کے اپنے شہروں میں زبردست ڈاکٹرز رہیں گے، ان ڈاکٹروں سے پوچھو، خون پیدا ہوتا بھی ہے پیٹ سے، خون بنتا بھی ہے پیٹ سے، خون خراب ہوتا ہے پیٹ سے، گوشت بنتا ہے پیٹ سے، گوشت خراب ہوتا ہے پیٹ سے، پیٹ ہی اصل ہے۔ طبا نے جملہ بھی بنا لیا کہ شکم پاک تو بدن پاک۔ جب کھانے پینے کے عنوان میں پیٹ اصل ہے تو پھر نسلوں کے عنوان پر پیٹ اصل کیوں نہ ہو، کیونکہ کھانا وہاں جاتا ہے جہاں بچہ بنتا ہے۔ ذرہ ایک پردے کا فرق ہوتا ہے، بس اتنا ایک پردے کا فرق، لیکن علاقہ تو وہی ہے۔ ارے آ رہی ہے بات، سمجھ میں نہیں آ رہی؟
علاقہ تو وہی ہے، وہی پیٹ ہے، وہی پیٹ ہے۔ ایک پردہ ہوتا ہے، ایک پردہ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو اتنی سختی کے ساتھ ماں اور بہنوں کی تعلیم و تربیت پر بات فرماتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنی سختی کے ساتھ ماں اور بہنوں کے تعلیم و تربیت پر بات فرماتے ہیں، اور ان کی دلیل کیا ہے کہ پیٹ کے بچے کی غذا وہ ہے جو ماں کی غذا ہے۔ پیٹ کے بچے کا پانی کیا ہے؟ ماں کا پانی ہے۔ پیٹ کے بچے کی سانس کیا ہے؟ ماں کی سانس ہے۔ جب تمام چیزوں میں بچہ پیٹ کے اندر ماں کے تابع ہو تو پھر ایمان و اخلاق میں اتباع سے باہر کیسے ہو سکتا ہے؟ بنو میری مائیں اور بنو، اپنے نسلوں کو بناؤ، اپنی بچیوں کو بناؤ۔ حالات بہت خراب ہیں، بہت کاٹتا کٹتا ہوا جا رہا ہوں میں، ورنہ میں جب کوئی عنوان شروع کرتا ہوں، اللہ رب العزت میری مدد ایسے فرماتے ہیں، 1.5-2 گھنٹے سے پہلے میں عنوان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا کرم اور آپ حضرات کی دعائیں ہیں۔ آج حضرت سے میں خود اجازت لے کر، حضرت مجھے آگے جانا ہے، میں ذرا پہلے بیٹھ کر ٹوٹی پوٹی گفتگو کر دیتا ہوں، اس کے بعد پورا وقت آپ کا ہے، کیونکہ بخاری شریف ہے، معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کتاب کا نام بخاری بخاری کہتے ہیں، بالکل صحیح ہے، اور ایک نام بھی ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ اصل میں اس کا اصل خطاب کیا ہے؟ نام بخاری ہے، خطاب کیا ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ کتاب کا نام نہیں، کتاب ہے یہ، اللہ کی کتاب کے بعد ساری دنیا میں دین سے باہر کی کتابوں کو چھوڑو، دین کے اندر رہنے والی کتابیں، ان تمام کتابوں میں اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے بخاری شریف۔ اصل میں یہ بھی کلام خدا ہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ ارے بولو، کلام خدا ہے۔ قرآن جیسے اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کا کلام بذریعے وحی کے نازل ہوا، اور یہ کلام بزبان نبی کے نازل ہوا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آہا، اللہ نے میرے نبی کے بارے میں کہہ دیا، میرا نبی جو بھی کہے گا تو وہ اس کا کلام نہ سمجھو، تم کو سنائی دے گا کلام اس کا، حقیقت میں ہوگا میرا۔ جیسے قرآن پاک گھر میں رکھنا فضیلت ہے، ویسے یہ کتاب بھی گھر میں رکھنا فضیلت ہے۔ بیٹھے ہوئے بزرگوں سے کہتا ہوں کہ کبھی بازار جاؤ، لائبریری جاؤ، کتب خانہ جاؤ، ایک بخاری شریف لو، لے کر گھر کے اندر رکھو۔ محدثین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جس گھر میں بخاری شریف ہوتی ہے، اس گھر میں فخر و فاخر نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ معروفی صاحب، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند نے باقاعدہ لکھا ہے حوالوں کے ساتھ، تلاوت اگر بخاری شریف کی قرآن کی طرح اگر ہوتی رہے گھر کے اندر، اللہ مصیبتوں سے اس گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ارے انہی کتابوں کو پڑھ کر، نکات نکال کر، بعد میں آنے والے حضرات علماء جو کتابیں لکھتے ہیں، ان کتابوں کا فیض جب سارے عالم میں نظر آ رہا ہے تو پھر ان کتابوں کے فیض کا عالم کیا ہوگا؟ ایک واقعہ بولتا ہوں، وہ نمک کی بات بھی چھوڑتا ہوں، دعوت کی بات بھی چھوڑتا ہوں، سمجھ میں آئی بات ہے، پورے باتاں چھوڑ دا ہوں، نہیں ہے ٹائم، 1:30 ہو گیا ہے۔ ہمارے کرناٹک کی بات ہے، ایک صاحب کو 6 بیٹیاں، کتنے؟ دیکھو، 1-2 جنے بولے 6 بول کو، دوسریاں کا دم چڑھیا، 6 بیٹیاں کیا؟ ایک بیٹی کا تو جان جا کو جان آتی،
میرے ایک دوست کو بیٹی پیدا ہوئی شادی کے بعد، اس کا نکاح میں پڑھایا سو. اب نکاح پڑھایا تو محبت میں بچے پیدا ہوئے تو بھی نامہ ہمارے ساتھ نہ پوچھتے، نام پوچھے، میں بیٹی کا نام دیا. اس زمانے میں گھر میں بیٹی پیدا ہوگی تو ذرا تسلی بھی دینا ہے. چپ کے نام نہیں دینا مولوی صاحب، تسلی کے ساتھ دینا. حیدرآباد میں تو بہت زیادہ تسلی دینا. کترا پکنا فی کہتے وہاں کے شادیاں ویسے زبردست کہتے. نو سو گھوڑے میں آتا سو کہتے. واہ 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 واہ. پھر 1-1.5 سال کے بعد پھر فون کریا انہیں، حضرت دعا کرو حضرت، اللہ پھر بیٹی دیا. اب میں کیا کریا، ذرا ایک 5-10 منٹ تقریر کر کو نام دیا. پھر 1-1.5 سال کے بعد پھر فون آیا، سچی اللہ کی قسم. اب میں اسے فون میں 15-20 منٹ بیان کر کو نام دیا، فضیلتاں بتایا جو بزرگوں نے فضیلتیں کتاب میں لکھی ہیں، اسناد اپنی جگہ پر ہیں، کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے باپ کو خدا کا سلام آتا ہے. میں بولا تمہیں خوش نصیب بھی تم نہ 3 مرتبہ اللہ کا سلام آیا. تو انہیں منجے پوچھ رہا ہے، حضرت اللہ منجج کی پلٹا پلٹا کو سلام کر رہا سو. حضرت اللہ منجج کی حضرت پلٹا پلٹا کو سلام کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایمان بناؤ، عقیدہ بناؤ، یہ ذہن سے نکال دو کہ ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، نہیں، کائنات کو اللہ پالتا. الحمدللہ رب العالمین. پہلی آیت روزی روٹی کا ٹینشن کلیئر کر رہی ہے. پہلی آیت روزی روٹی کا ٹینشن کلیئر کر رہی ہے. کوئی کسی کو پالتا نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں سب کو پالتا ہوں، سب کو پالتا ہوں. اب ایک صاحب کو 6 بیٹیاں، میرے دوستوں میں سے، لیکن زیادہ تعلق نہیں، دکھے تو ہنسے نہیں تو کھسے، کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی. ایک مرتبہ میں پوچھا کہ بھائی کتنے بچے؟ بولے 6 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت. ماشاء اللہ شادیاں ہوئی، اللہ کا کرم ہے حضرت. پورے 6 بیٹیاں کی بھی شادیاں ہو گئی. سادہ سیدھا بزنس کرنے والے. آگے سنو، انہوں نے کہا کہ حضرت الحمدللہ شروع کی 3 بیٹیاں ایک ہی گھر کی بہو ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ شروع کی 3 بیٹیاں 1 2 3 ایک ہی گھر کی بہو ہیں. مطلب ایک پوٹے کو کر کو رکھے نہیں، 3 بھائیاں 3. ٹھیک ہے، تو 2 بھانا کو ایک نکاح میں رکھنا حرام ہے نا. وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَنْ قَدْ سَلَفَ. پہلی بیٹی بہو بن کر گئی، اس کے عادت، اخلاق، تمیز، تہذیب، ساس سسریان سے اس کا رویہ، شوہر کی خدمت، ہاں. پھر وہ گھر کے ماں باپ بولے بڑی بیٹی اتنی اچھی ہے، بولے تو دوسری بھی اچھی چلنگی، ہمارے دوسرے کو بھی کریں گے، دوسرے کو بھی کرے. انہیں بھی ویسا 2 بھانا جب بہو بن کر وہ گھر کو گئے، وہ 2 بھانا آپس میں بات کرے، کہتے آپا تو امی کہاں گئی تو میں یہاں رہتا ہوں، میں امی کہاں گئی تو یہاں رہے، ہمیں دونوں چلے گئے تو امی ابا کو کون دیکھیں گے؟ ہیں کیا کندھا میں بچیاں ہی سے کندی میں ہی کے بچے ہیں سے ہی کا تو بولو بنگلور کے پورے رشتے ہاتھ لگاتا ہوں.
सास ससुरे को माँ बाप समझने वाली बहू बेटी, जो सास ससुरे को माँ बाप नहीं समझती, सास ससुरे को सास ससुरे समझती, उन्हें बेटी नहीं, उन्हें बहू। अब ये दूसरी बेटी के अखलाक से भी मुतासिर होकर तीसरा बेटा उनका था, तो उसे भी उस घर की तीसरी बेटी से निकाह करे। मेरे दोस्त कहने लगे कि हजरत, हमारे समधी के घर में 3 ही बेटे, अगर 6 रहते तो 6 को भी कर लेते। मैं पूछा, बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में, वरना एक बच्ची शादी हो गई तो फिर वो घर का क्या हाल होता, अल्लाह बच्चा है। मैंने पूछा राज क्या है भाई? हजरत राज क्या भी नहीं हजरत, हमारे बेगम हमारी बच्चियों की तरबियत में बड़ी तवज्जो देती हैं। जब तक मेरी बेटियों को उन्होंने बिहिश्ती जेवर मुकम्मल नहीं पढ़ाया, तब तक शादी का रिश्ता भी आने नहीं दिया। और अल्लाह ताला हजरत थानवी से जबरदस्त काम लिया, एक ऐसी किताब हजारों किताबों में से लिखवाई जिसका नाम बिहिश्ती जेवर है। उस किताब के अंदर औरतों की पूरी जिंदगी को मतन बनाकर जमा कर दिया। उस किताब में जिंदगी जिंदगी का पूरा निसाब, उस पर अमल करे तो निखार पैदा हो गया। वही बता रहा हूं मैं आपके सामने, ऐसी मुकद्दस किताबों के निकात को जमा करके, उनके असबाक के इशारों को जमा करके किताबें लिखकर उस पर अमल करे तो ये मिल रहा है, तो फिर इन किताबों का आलम क्या होगा? हम्म? आज के जमाने में बच्चियों को तालीम की सख्त जरूरत है। जमाने बदल देते हैं तो कुछ अहकाम बदल जाते हैं, उनमें से लड़कियों की तालीम और तरबियत का इस जमाने में बहुत सख्त जरूरत है, बहुत सख्त। मेरे शेख फजल आलम ने फरमाया, किसी आदमी के पास सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने का पैसा हो और उसके पास बेटा और एक बेटी है, क्या वो पैसा खर्च करके बेटे को पढ़ाए या बेटी को पढ़ाए? तो हजरत शेख फरमाते हैं बेटी को पढ़ाए, इसलिए कि मर्द पढ़ता है तो फर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है तो खानदान पढ़ता है। पढ़ो मेरी माएं और बहनें, पढ़ो। रिकॉर्ड है, इंशाअल्लाह ताला कभी इस तरफ आने का मौका, गुजरते हुए आने का मौका मिल जाए तो मैं पूरी बातें जहां से शुरू किया पेश करूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी का वाकया भी छोड़ता हूँ, हालात का तुम्हारे मोबाइल से क्या ताल्लुक है उसका जवाब भी छोड़ता हूँ, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करो। मैं जरा अजीब किस्म की मेंटालिटी रखता हूँ, जहां कॉम्प्रोमाइज करना वहीं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, जहां नहीं करना वहां नहीं करता। असली तालीम पढ़ाना नहीं पढ़ाना वो तुम्हारा इख्तियार है, लेकिन दीनी तालीम जरूर अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाओ, क्योंकि ये जमाने के फितनों में से एक फितना इर्तिदाद का है, इर्तिदाद का। अभी पूरे हिंदुस्तान में एक वीडियो वायरल हो रही है जो मेरे पास भी आई है और उस पर बहसें हो रही हैं। इतना फितना फैल रहा है इर्तिदाद का, इतना फितना फैल रहा है, ये जाहिल बच्चियों को ही गिरफ्तार नहीं, पढ़ी लिखी बच्चियों को भी गिरफ्तार कर रहा है। ऐसे वक्त में अगर हमारे बच्चों के पास अल्लाह की मारिफत का इल्म ना आए, नबी की मारिफत का इल्म ना आए, कुरान का इल्म ना आए, हदीस का इल्म ना आए, हलाल और हराम का इल्म ना आए, अच्छे और बुरे का इल्म ना आए, तमीज और तहजीब का इल्म ना आए, आदात और अखलाक का इल्म ना आए, तो फिर वो बच्चियां नहीं रहेंगी, बल्कि फसाद और फितनों की शक्ल रहेंगी, फसाद और फितनों की शक्ल रहेंगी। कोई माँ बाप ऐसे न रहे जो अपने बच्चों को दीन की तालीम से महरूम करे, बल्कि दीन की तालीम से आरास्ता करे। इंशाअल्लाह मैं भी अमल करूंगा, आप भी अमल करें। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।